ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان کن اخلاق اور اوصاف حمیدہ سے آراستہ ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کیا تھے، اس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں۔ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، کسی بھی قوم کا اچھے اخلاق سے آراستہ ہونا اور اس قوم میں یہ وصف کا پایا جانا اس قوم کی ترقی کے لیے اور اس قوم کی کامیابی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ دنیا میں دیکھیے اور غور کریں کہ جس قوم کے اعلیٰ اخلاق ہوتے ہیں وہ قوم ترقی کرتی ہے، اس کے برخلاف جس قوم میں یہ اوصاف نہ ہو، جھوٹ، امانت داری نہ ہونا اور اس طرح کی جو دوسری بیماریاں ہیں، وہ اقوام کو تباہ کر دیتی ہے، اس قوم کی حیثیت مٹ جاتی ہے۔ لیکن صداقت، احسان، امانت داری اور ایثار یعنی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا، اس قسم کے جو اوصاف حمیدہ ہوتے ہیں، اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، شریعت نے ہمیں بتلایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، میں دنیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور خود قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بیان کر رہا ہے، انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، قرآن بھی وہی ہے اور ہم اسی نبی کے پیروکار ہیں، اسی نبی کی امت ہیں، ہمارے پاس بھی وہی دین ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس 1400 سال پہلے تھا۔
تو اسی قرآن کے ذریعے اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ان کی زندگی میں کیا انقلاب تھا وہ ہمارے سامنے ہے۔ قبول اسلام سے پہلے کی زندگی کو دیکھو اور قبول اسلام کے بعد کی زندگی کو دیکھو تو زمین اور آسمان کی طرح ہمارے سامنے فرق واضح ہو جائے گا، رات اور دن کی طرح ہمارے سامنے فرق واضح ہو جائے گا۔ وہ قوم جن کے اوپر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ قوم عرب سے نکل کر عجم میں گئی اور جہاں بھی گئی وہاں پر کامیابیاں ان کے قدم چومتی گئی۔ آخر وہ کیا بات تھی؟ یہی اخلاق حسنات ہے اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی۔ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا نمونے ملتے ہیں، ہم چند نمونوں کو دیکھتے ہیں۔ سچائی، اس کا درس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے؟ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے ہیں اور شب و روز کی جو کوششیں ہیں وہ اسلام کے خلاف، اسلام کو مٹانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ شام کے سفر پر تھے اور جب مدنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین کو، بادشاہوں کو جو دعوت اسلام پیش کی تھی، خطوط روانہ کیے تھے، چنانچہ شام کے بادشاہ ہرقل کو بھی خط بھیجا اور قبول اسلام کی دعوت دی۔ تو ہرقل نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو دیکھا تو اس کو جانچنے کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے کہا گیا کہ دیکھو تو عرب سے کوئی قافلہ تو آیا ہے، نہیں آیا۔ مکہ والے شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے اپنے تجارت کے سلسلے میں، چنانچہ ابو سفیان کا قافلہ شام کے سفر پر تھا تو ابو سفیان کو بلایا گیا کہ یہ ایک محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم شخص ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی ان کے منہ سے جھوٹ سنا ہے؟ ابو سفیان اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں اور شب و روز کی کوشش ہے اسلام کو مٹانے کے لیے، لیکن دشمن ہونے کے باوجود یہ تسلیم کرنا پڑا کہ یہ ہم میں سے ہی ہے اور ہم نے ان کو دیکھا ہے اپنی زندگی میں ان سے کبھی کوئی جھوٹ نہیں سنا، بلکہ یہ ہمارے درمیان صادق اور امین کہہ کر مشہور ہیں۔ امانت داری کے سلسلے میں ہمیں کیا بات ملتی ہے؟ پوری مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، کانٹے بچھائے گئے، آپ کے اوپر گندگیاں ڈالی گئی، لیکن اس کے باوجود اپنی امانتیں رکھوانے کے لیے اگر کوئی محفوظ جگہ تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ یہاں پر ایک طرف دشمنیاں نکالی جا رہی ہے، جانی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ہجرت کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا، اس وقت ایک طرف آپ کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، لیکن اس موقع پر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب بنایا کہ یہ جو امانتیں ہیں ان کو پہنچا کر پھر آپ آنا۔ عفو اور درگزر آج ہم میں یہ چیز نہیں ہے، برداشت نہیں ہے۔
فتح مکہ کے موقع پر ساری زندگی، مکی زندگی کو آپ دیکھیے، محصور کیا گیا، طرح طرح سے ایذائیں دی گئی، تکلیفیں دی گئی، لیکن اس کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر دسترس حاصل ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو عفو اور درگزر کا پیغام دیا اور ساروں کو معاف کر دیا۔ یہ عفو اور درگزر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے۔ طائف والوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ کیا؟ آپ کے جسم کو لہو لوان کر دیا، لیکن طائف سے نکل رہے ہیں اور جبریل امین آپ کے خدمت میں موجود ہے کہ یہاں پر پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ آیا ہوا ہے اور ان لوگوں نے آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے سنا ہے اور دیکھا ہے۔ آپ کا اگر حکم ہو تو اس ساری بستی کو تباہ و برباد کر دی جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابھی یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، ابھی یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، ان کی قوم میں اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو میرے اس دین کو قبول کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کریں۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی۔ چند وہ نمونے بھی دیکھ لو کہ جنہوں نے ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارا تو پھر ان کی زندگی میں کیا انقلاب آیا اور کیا تبدیلی آئی۔ تواضع یہ اسلام سکھاتا ہے، تکبر نہیں سکھاتا، غرور نہیں سکھاتا۔ عاجزی اور انکساری یہ اسلام کی تعلیم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ عرض کروں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت ہیں اور ایک موقع پر خطبہ دے رہے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آپ عمر کے اندر اگر کوئی خرابی پاؤ گے، کوئی کجی پاؤ گے، کوئی ٹیڑھا پن پاؤ گے تو کیا معاملہ کرو گے؟ تو یہاں پر قابل غور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب، اور جو مجمع میں کھڑے ہوئے تھے کہ حق کے خلاف اور بادشاہ کے خلاف اپنی جرأت کو پیش کرنا، یہ دونوں باتیں اس واقعے کے اندر ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یعنی اس کھڑے ہونے والے نے کہا کہ اگر ہم آپ کے اندر کجی اور ٹیڑھا پن پائیں گے تو ہماری تلوار کے ذریعے آپ کے اس کجی اور ٹیڑھا پن کو ہم درست کر دیں گے۔ تو اس موقع پر بڑے تواضعاً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں میں ایسے افراد ابھی رکھے ہیں جو عمر کے ٹیڑھے پن کو اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کجی کو درست کر سکتے ہیں۔